جی السلام علیکم۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل، محبت اور رحم ہمیشہ آپ سب کے ساتھ رہے اور اس کے نگہبان فرشتے ہر وقت اور ہر جگہ آپ کی حفاظت کریں، آمین۔ آج کا ہمارا عنوان ہے مضمون نویسی۔ چند لوگوں نے مجھے مضمون نویسی کے حوالے سے سوالات پوچھے ہیں اور یہ بھی پوچھا ہے کہ اس کو کس طرح سے کروایا جا سکتا ہے۔ تو کسی موضوع کے بارے میں تفصیلی بیان کو ہم مضمون کہتے ہیں، اور مضمون کی طوالت لکھنے والے کی تعلیم، اس کی عمر اور اس کے تجربے پر ڈپینڈ کرتی ہے۔ مضمون ایک پیراگراف سے لے کر کئی سو صفحات پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے، اور مضمون لکھوانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اپنے خیالات موضوع اور مؤثر الفاظ میں ظاہر کرنے کی پریکٹس ہو جائے۔ تو مضمون لکھنے سے پہلے موضوع کے تمام پہلوؤں پر غور کریں اور پھر ضروری خیالات کو ایک خاص ترتیب سے ذہن میں جمع کر لیں، اور پھر اسی ذہنی ترتیب سے آپ مضمون لکھنا شروع کر دیں۔ مضمون کو مناسب پیراگرافوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ ہر پیرا چند جملوں کا مجموعہ ہوتا ہے اور یہ جملے آپس میں مربوط ہونے چاہیے، یعنی ان کا جڑا ہوا ہونا ضروری ہے۔ مضمون کی ترتیب کسی صورت میں بھی غلط نہیں ہونی چاہیے، یعنی آگے کی بات پیچھے اور پیچھے کی بات آگے لگا دینے سے مضمون بے ربط ہو جاتا ہے۔ تو اپنا مطلب چھوٹے چھوٹے اور سادہ جملوں میں ادا کرنا چاہیے، کیونکہ لمبے لمبے جملے لکھنے سے بات الجھ جاتی ہے اور پڑھنے والا بھی جلد اکتا جاتا ہے۔ زبان کو صاف ہونا چاہیے، شستہ اور مؤثر ہونا چاہیے۔ ایک ہی پیراگراف میں مختلف قسم کے خیالات کو جمع کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ایک پیرے میں ایک ہی خیال کو لکھنا چاہیے۔ آپ مضمون کی مناسبت سے آپ اشعار کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور موقع محل کی مناسبت سے آپ آیات قرآنی، احادیث کو اقوال زرعی یا ضرب الامثال کا بھی اگر ممکن ہو تو حوالہ بھی دے سکتے ہیں، مگر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ادھر ادھر کی غیر متعلق اور فضول باتیں لکھ کر وہ مضمون کو لمبا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس قسم کی غیر ضروری باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کو نمبر وہی ملنے ہوتے ہیں جو آپ موضوع کے حساب سے بات لکھتے ہیں۔ اپنے خیالات کو سیدھے سادے اور صحیح خیالات کو سادہ اور آسان زبان میں آپ کو بیان کرنا چاہیے۔ ایک ہی بات کو بار بار نہیں دہرانا چاہیے، اور نہ ہی ایک ہی قسم کے الفاظ کا بار بار استعمال کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ مضمون بد مزہ اور پھیکا ہو جاتا ہے۔ خوش خطی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ خوش خطی سے مضمون کی خوبی بڑھ جاتی ہے اور اس میں نمبر بھی زیادہ ملتے ہیں۔ املا کی غلطیوں سے آپ کو بچنا چاہیے۔ جو بھی آپ لکھیں وہ سوچ سمجھ کر لکھیں، تاکہ مضمون میں زیادہ کانٹ چھانٹ کرنے کی نوبت نہ آئے۔ جب آپ کا مضمون ختم ہو جائے تو ایک بار اس کو ضرور پڑھیں۔ جو غلطیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں انہیں آپ درست کر لیں، اور جو مضمون نگاری کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مختلف کتابوں سے اچھے اچھے مضمون پڑھنے کی آپ عادت بنا لیں۔ اس میں یہ بھی خیال رکھیں کہ اگر مضمون کسی شخصیت کے بارے میں ہو تو اس کی تاریخ ولادت، اس کا بچپن، اس کی تعلیمی کامیابیاں اور انسانیت کے لیے اس کی خدمات وغیرہ کو بھی آپ کو بیان کرنا پڑے گا۔ اگر مضمون کسی مادی شے سے متعلق ہے تو اس کی اقسام، اس کے فوائد، نقصانات، اس کی خوبیاں، خامیاں وغیرہ آپ کو بیان کرنی چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے وہ آپ اپنے مضمون کو بہترین بنا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بہترین مضمون لکھنے کے قابل بنا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، خوش رہیے، اللہ کے حوالے۔